بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ ایک معاملہ اسلام آباد میں پیش آیا، میں نے اس پر پہلے بات نہیں کی تھی، اب بات کر رہا ہوں کیونکہ میں کچھ چیزوں کی کنفرمیشن کا ویٹ کر رہا تھا۔ یہ جو کرنل اور اس کی بیٹی کا معاملہ ہے افتخار کے کیس میں، اس کی بات کریں گے اس ویڈیو میں۔ اس کے علاوہ میاں نواز شریف سے ایک وعدہ کیا گیا ہے، یہ وعدہ ممکنہ طور پر پورا کرنے کی تیاری ہے اگلے مہینے کے وسط تک۔ یہ وعدہ کیا ہے، تیاری کیا ہے، کیسے کیا جائے گا؟ میاں نواز شریف سے وعدے تو خیر 3 کیے گئے ہیں، لیکن اگلے مہینے کے وسط تک یہ وعدہ پورا کرنے کی تیاری ہے، اس کی بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بارے میں بات کریں گے، یہ جو امپورٹڈ حکمران ہیں، ان کے بیانات سے، ان کی تیاریوں سے بہت پہلے نظر آنا شروع ہو گیا تھا کہ یہ کہاں لے کر جا رہے ہیں، پاکستان کو کیا کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن اب یہ اور واضح ہو رہا ہے، امریکہ کے سامنے جس طرح سے یہ لوگ لیٹ گئے ہیں یہ اور واضح ہو رہا ہے، اس کی بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے بات، یہ جو بچی ہے 13 برس کی، جس نے گاڑی چلاتے ہوئے اسلام آباد میں ایک شخص کو اڑا دیا، یہ 12 تاریخ 12 مہینہ 12واں اسی مہینے کا، اور جو اس پر تعزیرات لگائی گئی وہ 322 اور 279 تھیں، تھانہ گولڑا شریف کا۔ اس بچی نے نور عدن اختر اس کا نام ہے، ایک تو یہ انڈر ایج ہو کر گاڑی چلا رہی تھی، اس نے ایک شخص کو مار دیا، اور وہاں پر اس نے اپنا تعارف کرایا، اپنے والد کا تعارف کرایا، اور اس کے بعد یہ بچی وہاں سے چلی گئی۔ تو کیا ہوا، ایسا رویہ تھا، اور اس کے بعد چلی گئی۔ یہ افتخار حسین نامی شخص تھا، ایک غریب عام سا شخص، اور اس کی رہائش ہے اسلام آباد میں سیکٹر ڈی 12 کی۔ ان کی اہلیہ نے یہ بیان حلفی یا راضی نامہ لکھا، شاہدہ پروین نے، اور ان کے جو بچے ہیں 6 عدد، ان کی 3 بیٹیاں ہیں، 15 13 10 سال کی، 3 بیٹے ان کے، 8 اور 4 سال کے 2 جڑواں بچے۔ تو اب انہوں نے لکھ کے کیا دیا ہے اس واقعے کے بعد کہ متوفی کی اولاد نابالغان، اس کی بیوہ مسمات شاہدہ پروین زیر کفالت اور پرورش ہیں، اور اب اس معاہدے اور اس راضی نامے کے نتیجے میں انہوں نے اس میں کیا یہ ہے کہ 69 لاکھ روپے اس پر انہوں نے راضی نامہ کیا ہے۔ اس میں سے 9 لاکھ روپے کیش ان کو دے دیے گئے ہیں، اور جو 60 لاکھ روپے ہیں وہ بذریعہ بینک ڈرافٹ، اور اس بینک ڈرافٹ کا نمبر وغیرہ یوبیل کا یہ بینک ڈرافٹ ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ان کے حوالے کر دی گئی ہیں، اور انہوں نے نور عدن ولد تیمور خان درانی کو معاف کر دیا ہے۔ اب اس پر بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ تو ہمارے ہاں اکثر ہوتا ہے، پہلے بھی ہوا ہے، بار بار ہوا ہے، اور اگر اس کی دین نے اجازت دی ہے تو یہ معاملہ سیٹل ہو گیا ہے۔ اس میں ایشو کیا ہے؟ اس میں ایشو یہ ہے کہ ایک 13 برس کی بچی گاڑی چلا رہی تھی، تو یہ ایک حادثہ نہیں ہے، یہ ایک انڈر ایج بچی کا جس کے پاس لائسنس بھی نہیں ہے، اس کا کسی شخص کو ہٹ کرنا یہ حادثہ نہیں ہے۔ یہ قانونی طور پر، میں نے کچھ آپ سے عرض کیا تھا کہ میں کچھ وکلا کی رائے بھی، اور اس معاملے میں کیا ہوا ہے یہ معلومات بھی لے رہا تھا، تو یہ قتل ہے۔ اب بچوں پر جو جوینائل سسٹم ہے وہ علیحدہ طریقے سے لاگو ہوتا ہے، لیکن جوینائل جسٹس سسٹم کو، اس واقعے کو ایک طرف رکھ دیجئے، ہمارے ہاں ہوتا یہی آیا ہے۔ جب ہمارے ہاں طاقتور پیسے والا کسی شخص کی جان لے لیتا ہے تو پھر وہ شخص جس کی جان گئی ہے اس کی فیملی پھر کہاں ہوتی ہے؟ وہ بیچارے چوں بھی نہیں کر سکتے، اور ان کے ساتھ یہ جو مارنے والی فیملی ہے ان کی مرضی کا ایک راضی نامہ ہوتا ہے۔ ہوا تو یہ راضی نامہ ہے، لیکن پھر تمام معاملات طے پاتے ہیں، اور یہ ہم نے اپنے ایک ساتھی کے معاملے میں بھی دیکھا تھا، ہم نے اس معاملے میں بھی دیکھا ہے، دیگر معاملات میں ہم دیکھتے آئے ہیں۔ ایک ٹھیک ٹھاک پریشر ڈالا جاتا ہے مقتول کی فیملی پر، اور مقتول کی فیملی پر اس پریشر کے نتیجے میں اس سے ایک برائے نام رقم پر، ایسے جیسے احسان کیا گیا اس کی 7 نسلوں پر، وہ دے کر مارنے والی کی قیمت دے دی جاتی ہے۔ یہ ہم نے یہاں ناظم جوکھیوں کے کیس میں دیکھا، یہ ہم نے لاہور میں اپنے ایک ساتھی کے کیس میں دیکھا، یہ ہم نے ابھی نور عدن کے کیس میں دیکھا، اور یہ ہم دیکھتے آئے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے اس پر متاثرہ فیملیز کا، جو پسا ہوا خاندان ہوتا ہے عام طور پر ایسے حالات میں، اس کا یقین ہے ہی نہیں، اس لیے ہمیں یہ حالات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہاں بھی جو راضی نامہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بتایا گیا کہ پیسوں کی آفر اور اس کے ساتھ
دھونس دھمکیاں ان کے ذریعے یہ راضی نامہ کیا گیا ہے، جو انتہائی بڑی زیادتی ہے۔ اس کے بعد میاں نواز شریف سے وعدے کا معاملہ، میاں نواز شریف صاحب سے وعدہ کیا گیا ہے، سیدھی خبر پر آتے ہیں کہ 15 جنوری تک عمران خان صاحب کی جو حکومت پنجاب ہے اس کو فارغ کر دیا جائے گا۔ میاں نواز شریف صاحب سے اس حکومت کے دوستوں نے یہ وعدہ کیا ہے، اس حکومت کے دوستوں نے میاں نواز شریف کو اور اس حکومت کو یقین دلایا ہے کہ 15 جنوری تک عمران خان صاحب کی جو پنجاب حکومت ہے یہ فارغ ہو جائے گی اور یہ حکومت پھر پی ڈی ایم کے پاس آ جائے گی۔ اب یہ کیسے ہوگا، یہ دیکھنے کی چیزیں ہیں، لیکن اس میں آصف علی زرداری صاحب تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ناکام ہو چکے، اس میں ابھی تک مسلم لیگ نون کامیاب نہیں ہوئی ہے، تو پھر اس میں کیا چیزیں ہیں جو اس کو کامیاب بنائیں گی وہ ہمیں اندازہ ہے کسی حد تک۔ تو اس کو اس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ یہ ہوگا۔ دوسرا وعدہ جو کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب گرفتار ہوں گے، نااہل ہوں گے۔ اب اس کی بعض لوگ ترتیب یہ بتاتے ہیں کہ نااہل ہوں گے اور گرفتار ہوں گے، بعض کا کہنا ہے گرفتار ہوں گے اور نااہل ہوں گے، اور عمران خان صاحب جو ہیں انہیں 3 برس کی کم از کم سزا ہوگی۔ اس بات کی بھی تیاری ہے اور اس سلسلے میں کام ہو رہا ہے۔ نہ صرف یہ کہ عمران خان صاحب گرفتار ہوں گے، بلکہ میاں نواز شریف نے یہ بھی کہا ہے اس حکومت سے، اس حکومت کے دوستوں سے، کہ وہ چاہتے ہیں کہ بشرا بی بی بھی گرفتار ہوں، اور یہ دونوں گرفتاریاں میاں نواز شریف کے ذہن کے مطابق یہ لیول پلینگ فیلڈ کی شرائطیں، یہ شرائط پوری ہوں گی، اور پھر میاں نواز شریف کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہوا ہے وہ برابر ہوگا۔ اب یہاں یہ یاد رکھیے گا کہ میاں نواز شریف کے ساتھ جو ان کو لگتا ہے کہ ہوا ہے، اس میں انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلزم، اس کی ایک سٹوری تھی ICIJ کی، اور ان لیکس کے نتیجے میں میاں نواز شریف کی یہ جو جائیدادیں یہ ہمارے سامنے پہلے سے تھیں لیکن اور سامنے آ گئیں۔ جب اور سامنے آ گئیں تو اس پورے سسٹم نے، اور سب سے زیادہ زور دے کے عمران خان نے ان سے رسیدیں مانگی، وہ رسیدیں نہیں تھیں، کچھ بھی نہیں تھا، کیس چلا، اور پھر میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے معاملے میں یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ کوئی ثبوت نہیں ملے، ایسٹ بیونڈ مینز، پوری دنیا میں یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ یہ کرپشن ہے۔ ہمارے ہاں اب تو یہ بالکل ہی نہیں ہے کرپشن، لیکن پہلے بھی اس پر کوئی خاص میاں نواز شریف پر ہاتھ نہیں ڈالا گیا تھا۔ میاں نواز شریف کے معاملے میں تمام چیزیں جو بنیاد ہیں وہ بہت کمزور رکھی گئی تھی، اس لیے آج میاں نواز شریف آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ اس تمام سسٹم کے اوپر چڑھ کے اس سسٹم کا گریبان پکڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ 3 وعدے ہیں جن پر اب بہت تیزی کے ساتھ آپ عمل درآمد ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ عمران خان صاحب کو اس صورتحال میں بار بار یہ نظر آ رہا ہے، اور وہ اپنے بیانات سے یہ بتا رہے ہیں کہ اپریل میں انہیں الیکشن نظر آ رہے ہیں، لیکن اپریل میں الیکشن ہونا بہت مشکل ہے۔ ہماری بعض دوست بات کرتے ہیں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی گرفتاری ممکن ہے، عمران خان کے خلاف یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، تو پھر ساتھ میں آپ بتاتے ہیں عمران خان کا سرپرائز، عمران خان کی تیاری، عمران خان کی کامیابی۔ ایک ہے منصوبہ اور ایک ہے اس منصوبے کے رستے تک پہنچنے میں حکومت گرانا، تحریک عدم اعتماد لانا، اعتماد کا ووٹ لو یہ کہنا، اور پھر اس کے بعد مختلف طاقتوں کا رستہ روکنا۔ ان تمام عوامل کے درمیان ان کو ناکام بنانا، ان سے لڑنا، تمام اسٹریٹجیز کو طے کرنا، انٹرویو، اور پھر اس میں انکشافات، یہ وہ تمام ڈیٹیلز ہیں جو ہم آپ کے سامنے پہنچانے پر مجبور ہیں، اور یہ آپ کو وقتاً فوقتاً دیتے ہیں۔ لیکن جو پلان فائنل ہے وہ یہ ہے کہ 3 وعدے کیے گئے ہیں میاں نواز شریف سے۔ پہلا وعدہ 15 جنوری کے آس پاس پورا کرنے کی یقین دہانی ہے۔ اب میں آپ کو جاتے جاتے بتاؤں یہ امپورٹڈ حکمران کیا کر رہے ہیں۔ اگر آپ حالات پہ نظر ڈالیں تو آپ کو نظر کیا آئے گا؟ بنوں میں، لکی مروت میں، خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بدامنی کے واقعات ہوئے ہیں، بلوچستان میں یہ واقعات ہوئے ہیں، بڑھے ہیں۔ بلوچستان میں بدامنی کے واقعات بھی ہوئے ہیں، سرحد پار سے حملے کے واقعات بھی بلوچستان میں بڑی تعداد میں ہوئے ہیں، اسلام آباد میں دھماکہ ہو گیا ہے۔ اب اس تمام چیز کو ایک جانب رکھیے کہ یہ بدامنی کے واقعات، حملے وغیرہ ایک طرف ہیں، پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ امریکہ نے کیا کیا۔ نیڈ پرائس نے جب بنوں چل رہا تھا تب کہا تھا ہم اس میں مدد دے سکتے، یعنی آپریشن کیا جائے، بات چیت ہو رہی ہے، تب کہا تھا مدد دے سکتے، یعنی گھنٹوں کے اندر امریکی فورسز پاکستان کی سرزمین پر بنوں کے اندر آپریشن کے لیے تیار ہوں۔ اس کو دیکھیے۔ پھر یہ جو میریٹ ہوٹل اور تازہ تھریٹ الرٹ جاری ہوا ہے، اس کو دیکھیے۔
پھر بلاول بھٹو زرداری کے بیان کو دیکھیے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ یہ جو بارڈر سیکیورٹی ہے اس کے لیے ہماری امداد میں اضافہ کرنے جا رہا ہے، اس کو دیکھیے۔ پھر اس سے پہلے بلاول بھٹو زرداری کے امریکہ کے دورے کو دیکھیے، اس سے پہلے جنرل باجوہ کے اس سیکیورٹی ڈائلاگ میں دیے گئے بیان کو دیکھیے جس میں جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ روس جانا غلطی تھی، اور اس کے بعد جب آپریشن رجیم چینج ہو گیا تو شہباز شریف کو، حمزہ شہباز کو، ان کی تقاریر کو دیکھیے، جب یہ سی وی پیش کر رہے تھے باقاعدہ طور پر، تب انہوں نے کیا کہا تھا کہ امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہتا ہے نیازی، اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ ہم امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہہ سکتے، بیگرز کانٹ بی چوزرز۔ خواجہ آصف کو دیکھیے، وہی خواجہ آصف جو آج کل زبان کے تانے دے رہے ہیں، حالانکہ سب سے بری زبان پارلیمان کے فلور پر کھڑے ہو کر ٹریکٹر ٹرالی جیسے الفاظ انہوں نے ادا کیے تھے۔ وہ خواجہ آصف جو ہیں وہ کہہ رہے تھے وینٹیلیٹر ہیں، تار لگے ہوئے ہیں، نکال دیے تو سانسیں بند ہو جائیں گی، یہ ان لوگوں کے بیانات تھے۔ اب ان لوگوں کی جو تیاری ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں امریکہ کا دوبارہ وہی جو فرنٹ لائن اتحادی والا حال تھا، اور اس میں ہم نے بڑا نقصان اٹھایا تھا، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم نے مالی نقصان اٹھایا، جانی نقصان اٹھایا، 80,000 سے زیادہ جانوں کا نذرانہ پاکستان نے اس جنگ میں پیش کیا، اور یہ سلسلہ تھما نہیں کسی بھی صورت، اور بدامنی کے واقعات بڑھتے چلے گئے، انتہائی شدید لہر رہی، اور اس کے بعد ہم نے اس سے بڑی حد تک نجات پائی۔ تو اب ایک بار پھر اسی رستے پر، اسی ڈگر پر چلنے کی تیاری ہمیں نظر آ رہی ہے۔ پاکستان چین کے قریب ہوا، پاکستان ایران کے قریب ہوا، رشیا کے قریب ہوا، لیکن یہ امریکہ کے لیے قابل قبول نہیں ہے، تو واپس اس بلاک میں جانے کی تیاری جہاں پاکستان امریکہ کا اتحادی ہو، پاکستان جو سعودی عرب اور گلف اسٹیٹس کا بلاک ہے اس میں امریکہ کی مرضی کی جانب ہو، یہ سب کچھ ہو۔ اب اس بات کی تیاری آپ کو کھل کر نظر آ رہی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔